اور ہمارے ساتھی جن میں بابا لطیف انصاری صاحب جس طرح جدوجہد کو لیڈ کر رہے ہیں، اور میرے تمام بہن اور بھائی اور میرے کامریڈز ادھر موجود ہیں، میں آپ کو سرخ سلام پیش کرتی ہوں کہ جس جبر کے خلاف، جس بربریت کے خلاف اور جس ریاستی طاقت کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج جو یہ انہوں نے انعقاد کیا ہے اس سیمینار کا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ابھی ریسنٹلی اے پی سی ہوئی، بہت اچھی ایفرٹ تھی، ہم اسلام آباد گئے، سب ساتھی ادھر موجود تھے، ادھر بڑی اچھی گفتگو ہوئی، لیکن اب جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ریاستی وحشت اور دہشت گردی ہے، اس کا مقابلہ ہمیں اب سڑک پہ نکل کے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا جو اعلامیہ ہے میں اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہوں، نہ صرف میں خود سپورٹ کرتی ہوں بلکہ صدر لاہور بار مبشر رحمان صاحب اور آصف نسوانہ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، انہوں نے بھی، ہم لوگوں نے اکٹھے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی آپ لوگوں نے پورا یقین دلانا ہے کہ جس طرح بھی ہوگا ہم یہ لیبر تحریک جو ہے اس کو ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ اور جیسے بھی ہمارے ساتھی راجہ صاحب نے فرمایا، واقعی یہ وہ وقت ہے کہ اب تمام طبقات کو باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی یہ جو آپ کا اعلامیہ ہے، میں اس میں تھوڑی سی سوٹ ہے کہ جس کے اوپر تو کبھی بات نہ ہوئی ہے، نہ ہمارے سامنے وہ فیکٹس آتے ہیں، نہ ہمارے سامنے وہ تمام ان کا ایک بریگیڈیئر سے اوپر ان کو چھوڑتی ہوں کہ آپ ادھر بات کریں کہ ایک ہمیں بتائیں کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ ایک جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، ان کی کیا ان کو پاکس اینڈ پریولیجز ملتی ہیں، وہ تمام وہ حقوق ہیں جو پاکستان کے شہریوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، جو اس ایلیٹ کیپٹل جو ان کی ان کی تنخواہیں ہیں یا ان کی جو ایکسٹینڈڈ سیلریز ہیں ان کے لیے وہ جائیں اور کسی سے مانگیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مزدور کو 40,000 روپے کے لیے اتنی تگ و دو، اتنے جلوس، اتنے احتجاج کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی، میں ابھی پچھلے ہفتے جب میں اسلام آباد گئی تو بڑے تکلیف کے ساتھ کہتی ہوں، میری وہ جو مائیں اور بہنیں بلوچستان سے آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھی ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ روڈ بلاک ہو۔ انہوں نے ہر سیاسی طریقہ تھا انہوں نے اپنے احتجاج کا اختیار کیا، ہر مہذب سیاسی طریقہ، لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان خواتین کو، ہمارا ایک کلچر ہے پاکستان کے اندر، ایک کلچر رہا ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کی سیاسی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ جس طرح یاسمین راشد ہوں یا یہ ڈار صاحب بیٹھے، ان کی والدہ صاحب ہیں، ہماری باقی جو پی ٹی آئی کی خواتین، اور ساتھ میری جو وکلا بہنیں ہیں، جس طرح کی بربریت ان کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کی گئی، میں سمجھتی ہوں ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے، اور وقت آئے گا تو ان کا احتساب لیں گے۔ اس کے بعد آج کی جو بات ہے کہ ہم سب لوگوں کو، بات یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں سمجھتی، میں آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑی ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اب وہ وقت رہ گیا ہے کہ ہم ان سے اپنے حقوق مانگیں، ہمیں اپنے حقوق چھیننے پڑیں گے۔ 1972 میں میرے والد جو تھے آل پاکستان لیبر یونین کے پریزیڈنٹ تھے، اس وقت کے بعد سے میرا فاروق صاحب سے تعلق بنایا، اور ساری زندگی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ، کامریڈ کے ساتھ اسٹرگل کی۔ اب نوجوان چہرے آ گئے اور ہم بہت خوش ہیں کہ یہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں۔ اب تو اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ایک چیز سیکھی ہے، ضیاء دور میں اسی میں اپنے والد کے ساتھ اسی مال روڈ پہ جاتی تھی کہ جب بھی ہمیں حقوق ملے ہیں پاکستان کی عوام کو تو وہ ہم نے چھین کے لیے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں حقوق کبھی نہیں ملے۔ جینا ہے تو لینا ہوگا،
جینا ہے تو لڑنا ہوگا. اچھا دوسری بالکل درست فرمایا آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں رہ گیا, کوئی ایسی عدالت نہیں رہ گئی کہ جس کے اندر جا کے ہم اپنے حقوق کی بات کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ریاستیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ایک حد تک غصب بھی کرتی ہیں حقوق کو, لیکن ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹ لا پاس ہوا وہ اتنا خوفناک ہے, جس میں ترامیم کی گئی اینٹی ٹیررسٹ قوانین کے اندر کہ کوئی بھی شخص ہوگا اس کو اٹھا کے لے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہ پوری ڈسکریشن آپ کی ایجنسیوں کی اور آپ کے اداروں کی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو مسنگ پرسنز والا ایشو تھا اس میں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور اس کو ایک لیگل کور دینے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے. دوسرا انہوں نے حملہ اب ہماری بات پہ کیا ہے, وکلا سیاست کے اوپر انہوں نے اس طرح حملہ کیا ہے کیونکہ ہر دور میں وکیل جو تھے وہ پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے ساتھ کھڑے رہے. اب انہوں نے جو حملہ کیا ہے یہ ہمارے ہائی کورٹ بار اور دیگر جو بارز ہیں ان کا ٹینیور 2 سال, راجہ صاحب 2 سال ٹینیور کرنے کا بل انٹروڈیوس ہوا ہے. اور یہ کیوں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ کیونکہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے, ہم ہر سال پبلک ڈسکورس کے اندر لے کر آتے ہیں اپنے معاملات بھی, پاکستان کے آئینی اور قانونی معاملات کو بھی, اور اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اویئرنیس پیدا ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اب یہ نئی سازش ہو رہی ہے کہ وکلا تنظیموں کا ٹینیور بڑھا کے 2 سال کر دیا جائے. اس کا نقصان ہوگا کہ ایک دفعہ الیکشن ہوا اور پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ختم کر دیں گے. جو اس حکومت نے قوانین پاس کیے, جو قوانین ابھی تک پاس کی ہے, چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہے, چاہے یہ ابھی جو میں نے دوسرے قانون کی بات کی جو ابھی امینڈمنٹ کا بل آیا ہے کوئی وکلا کے حوالے سے ہے, اس میں تمام میں انہوں نے حقوق کو چھینا ہے. صرف ایک جگہ پہ انہوں نے حق دیا ہے, صرف ایک جگہ پہ, اور وہ قانون ہے جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جس میں آرمی چیف کی مدت کو بڑھایا. اس کے علاوہ مجھے کوئی قانون نظر نہیں آتا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے شہریوں کو کوئی حقوق دی ہوں. تو پھر آخر میں آپ سے یہ کہوں گی, کیونکہ بہت وقت ہو گیا, بہت بات ہوئی ہے, میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہمیں بڑی لڑائی اب لڑنی ہے. ہمیں جب تک ہم سڑک پہ نہیں آئیں گے, اور یہ ایک اور چیز کہ نوجوانوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ کون سی تحریک, جی تحریک کہاں پہ آپ کی, بالکل تحریک ہے. ان کو پوچھیں جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, ہمارے وکلا کو پوچھیں, مزدوروں کو پوچھیں, کہ جو مزاروں سے کسانوں سے پوچھیں. میں نے خود 9 مئی کا واقعہ ایک بھیانک سازش ہے جمہوریت کے خلاف, اور جو کی گئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل ورکرز کو ڈسکریج اور کرش کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی. اور اس سے پہلے جیسے الذوالفقار والی بھی میں سمجھتی وہ بھی سازش تھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو پھنسانے کے لیے کی گئی. اسی طرح اور بھی سازشیں, میں لم ٹائم نہیں ہے کہ میں ذکر کروں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے سڑک پہ نکلنا پڑے گا. پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہے, اور یہ میں پیغام دوں گی پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کو کہ ہمارا ساتھ دیں. ہم بہت دفعہ سڑک پہ نکلے ہیں, آپ بھی نکلیں ہمارے ساتھ, ہم ساری تحریکوں کو اکٹھا کریں. 8 فروری کو ہم لوگ ابھی ریسنٹلی اپنی 26ویں ترمیم کے خلاف اور انسانی حقوق کی